مگر اس موقع پر ہمیں غریب لوگوں کا اور وہ شہداء جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس عید کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے دور میں پورے ایوان کو ہم نے متفقہ طریقے کے ساتھ میں وزیر اعظم بنا تھا، اور ہم نے اپنے دور اقتدار میں کوئی بھی میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ مگر جو موجودہ ابھی جو حکومت گئی ہے انہوں نے جو مظالم کیے تھے، وکٹمائزیشن کی تھی اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا، صدر آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا، ان کی ہمشیرہ کو فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا، مریم نواز صاحبہ کو جیل میں ڈالا، حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا، جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف ان کو جیل میں ڈالا، اور انہوں نے تمام جتنے بھی رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالا اور خورشید شاہ صاحب کو جیل میں ڈالا انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین انتقامی کارروائی تھی۔ مگر کل مجھے حیرانی ہوئی جب وزیر اعظم صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ گیلانی صاحب نے توشہ خانہ سے میاں نواز شریف صاحب کو بھی ایک کار دی اور ان کو زرداری صاحب کو بھی 3 کاریں دی۔ تو میں ان سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں نے رولز کے خلاف دیں یا رولز کے مطابق دیں؟ میں نے جو کام کیا رولز کے مطابق کیا، ان کو گفٹ ملی تھی اور رولز کے مطابق جو قانون بنتا تھا وہ میں نے نہیں بنانا تھا، وہ کیبنٹ ڈویژن نے بنایا اور اس کی اسیسمنٹ میں نے نہیں کرنی تھی، وہ اسیسمنٹ کرنی تھی ایف بی آر نے۔ انہوں نے جو کر دی میں نے دے دی، مگر اس کے باوجود آپ کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آج تک میں تاریخوں پہ جاتا ہوں، اور توشہ خانہ کا جو کیس ہے جس کا میں ذاتی طور پر بینیفیشری نہیں ہوں، اور اس کے باوجود آج بھی میں توشہ خانہ کے کیس میں بھگت رہا ہوں، مگر باقی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بالا تر ہیں قانون سے، اور ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ میرے اوپر کیس ہے، زرداری صاحب کے اوپر کیس ہے، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کیس ہے توشہ خانہ کا۔ تو اس لیے جو انہوں نے کام کیے ہم نے کوئی وہاں سے لے کر بیچ نہیں دیے۔ اگر اسیسمنٹ ویلیو کم ہوئی ہے ایف بی آر ری اسیس کر سکتی ہے، اور اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو میں آج بھی نیب کا کیس میں ہوں تو ہمیں سزا دی جا سکتی ہے۔ مگر وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو سزا دینی چاہیے اور ہمارا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اور ہم نے کوئی کاریں لے کر بیچ نہیں دی، انہوں نے تو بیچ بھی دی ہیں۔ تو اس لیے اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے آئین کا۔ ہم نے بھٹو صاحب نے آئین دیا، ہم نے بھٹو صاحب کے جب شہادت ہوئی اور ان کو عدالتی قتل کیا گیا، اس کے باوجود بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ عدالتوں کے سامنے جاتی رہیں، ان کی عزت کرتی رہیں۔ جب مجھے ڈسکوالیفائی کیا، نااہل کیا، تو جو افتخار محمد چودھری صاحب تھے چیف جسٹس، اس وقت مجھے اپیل کا بھی حق تھا۔ میں نے سوچا کہ ہمیں عوام کی عزت کرنی چاہیے، میں نے 1 منٹ میں اپنا عہدہ چھوڑ دیا، اور آج تک میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا کہ میرے خلاف کس نے سازش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم خوشی غمی میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے پاس میں آتا ہوں، وہ میرے پاس آتے ہیں، مگر ہم نے آج بھی ایک دفعہ بھی ان سے میں نے سوال نہیں کیا کہ آپ کو کس کا پریشر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام سے تھے اور عوام کے ہیں، اور ہمارا وہ وراثت نہیں تھی وزارت عظمیٰ۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جب کسی آپ خود گواہ ہیں کہ سابق وزیر اعظم کہا کرتے تھے، میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یہ میرے خلاف عدم اعتماد کریں
کہ آپ کو یاد ہے، اور اللہ نے میری سن لی اور یہ عدم اعتماد میں آ گئے۔ تو اب جب ہار گئے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے ہرا دیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1 سال پہلے بھی جب میں سینیٹر بنا تھا قومی اسمبلی سے، اس وقت بھی وہ ہارے تھے، اور صدر صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں کیونکہ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، اور اب آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا ہے، آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اعتماد کا ووٹ میں نے لینا ہے، اور انہوں نے لیا۔ کس لیے لیا؟ کہ اس کا مطلب تھا کہ ان کے اوپر لوگوں نے عدم اعتماد کر دیا۔ اس وقت ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ مجھے امریکہ نے نہیں بنوایا تھا سینیٹر۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 16 لوگوں نے بے ضمیری کی ہے۔ میرے الیکشن کے موقع پر کہا، جب جو الیکشن کمیشن نے پوچھا ان سے کہ کیا 16 لوگوں کی لسٹ